کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو بھولنے کی سزا کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھلا کوئی بندہ اپنے رب کو بھول سکتا ہے؟ تو میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے اور ہم نے اپنے رب کو یاد رکھا ہے؟ ہم تو آہستہ آہستہ اپنے رب کو اتنا بھولتے جا رہے ہیں کہ اب صرف ہمارا رب برائے نام ہم کو یاد ہے، بلکہ جب مجبور ہو جاتے ہیں تب ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور جب بہت مسرور ہوتے ہیں اور خوشی میں ہوتے ہیں تو اپنے رب کو بھول جایا کرتے ہیں۔ ہم رب کو کس طریقے سے بھول گئے، میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر امت مسلمہ کا سروے کیا جائے تو مور دین 90% مسلمان کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے سے پہلے الحمدللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چھوڑ چکا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ برکتیں ختم ہو گئیں، بیماریاں پھیل گئیں۔ اگر مسلمان بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھانے کا عادی ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کر زہر بھی کھا لے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بھول گیا۔ اور یہ جو قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہی، وہی فاسق ہیں۔ یعنی جو رب کو بھول گئے اللہ نے انہیں بلا میں ڈال دیا۔ کیا بلا میں ڈال دیا؟ کہ وہ اپنی جان ہی کو بھول گئے۔ اپنی جان کو کیسے بھول گئے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اب آدمی، خاص طور پر آج کا مسلمان، اپنی جان کو اس طریقے سے بھول بیٹھا ہے کہ دوستوں کو واٹس ایپ پر میسج کا جواب دینے اور میسج وصول کرنے کے لیے اپنی نیند بھی بھول گیا، یوٹیوب اور فیس بک پر ایکٹیو رہنے کے لیے اپنا آرام بھی چھوڑ دیا، گناہوں میں اپنی زندگی کو لت پت کرنے کے اندر اتنا گرفتار ہو گیا کہ اس سے ہونے والے عذاب اور اس سے ہونے والی تکلیفوں کو وہ بھول گیا۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آج انسان اپنی جان سے بے خبر ہو گیا؟ ایسے ایسے گناہوں کا مرتکب آج کا انسان ہو رہا ہے کہ جن گناہوں کے مرتکب ہونے کا پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، آج کا مسلمان ان گناہوں میں گرفتار ہو گیا۔ یہ گرفتار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم جب اپنے رب کو بھول گئے تو سزا یہ ملی کہ ہم اپنے بھلے اور برے کو بھی بھول گئے اور ہمارے فائدے اور نقصان کو بھی بھول گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حق کو بھلا دیا، بس اللہ نے انہیں خود اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ یعنی ایک بندہ یہ بھول چکا کہ میرے رب کا حق مجھ پر کیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہمیں بیوی کا حق معلوم ہے، ماں باپ کا حق معلوم ہے، بچوں کا حق معلوم ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کا بھی ہم پر کوئی حق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا کی، جس نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی کہ خود رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، کبھی ہم نے اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، جب اللہ رب العزت جل جلالہ کے حق کو ہم نے فراموش کر دیا تو ہماری سچویشن یہ ہوئی کہ ہم خود اپنی ذات سے غافل ہو گئے، یعنی اپنی ذات کو ان سارے گناہوں سے نہ روک پائے جن گناہوں کے عوض کے اندر جہنم کا ایندھن یا جہنم کا ہم کو جو ہے وہ جہنم ٹھکانہ بنتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آگے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ اپنے ہی نفس کے فائدے سے محروم ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اولئک هم الفاسقون کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور یہی در حقیقت فاسق ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. فاسق آپ جانتے ہیں گنہگار، یہ ایسی صفت ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتا. اب جو رب کو بھلا دیا وہ خود فراموشی کا شکار ہوا، اور خود فراموشی کے شکار ہونے کی وجہ سے اسے جو لقب دیا گیا وہ فاسق کا، اب جب وہ فاسق کے اندر شمار ہو گیا تو اب یہ وہ بندہ ہے کہ اس سے اللہ محبت نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب الفاسقین. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی آیے کریمہ کی تفسیر میں امام طبری علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں بس اللہ نے انہیں خود اپنی ذات سے غافل کر دیا اس طرح کہ اللہ نے انہیں اپنی جانوں کے ان حصوں سے جو بھلائیوں اور نیکیوں میں تھے بے خبر اور محروم کر دیا. اللہ اکبر. یعنی جو اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ نے اللہ کو بلانے کی سزا انہیں یہ عطا کی کہ جن کاموں میں اللہ نے ان کے لیے فائدہ رکھا ہے، جن اعمال کے اندر اللہ عز و جل نے ان کی منفعت رکھی ہے، ان کاموں سے ان کی توجہ ہٹا دی. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج کا مسلمان ان کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا جن کاموں میں پروردگار جل جلالہ نے ان کی بھلائی رکھی ہے. نماز میں بھلائی رکھی، تلاوت میں بھلائی رکھی، سچ میں بھلائی رکھی، حق میں بھلائی رکھی، اچھی باتوں کا حکم دینے میں بھلائی رکھی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے اندر بھلائی رکھی. یہ ساری چیزیں جو بھلائی کی تھیں انسان اب اس کو چھوڑ چکا. یہ ہم اور آپ جو چھوڑنے کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سے یہ اچھے کام نہیں ہوتے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے تو اللہ عز و جل نے ہم سے یہ توفیق چھین لی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک اور تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا گیا اے ایمان والو ان یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھلا دیا اور جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی. غور سے سنیے، اپنے رب کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہ کی. کل ہی میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروائی ہے، اس کے اندر میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے میں نے سمجھایا. دیکھیے، آپ میں ہم میں بہت سارے شوگر کے اور مختلف امراض کے پیشنٹ ہوں گے. اگر ہمارا ڈاکٹر ہم سے کہہ دے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں میٹھا کھانا چھوڑ دیجئے، آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں نمک کھانا زیادہ چھوڑ دیجئے، ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں، فوراً چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، میرا مولا فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر کے کہنے پر حلال کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن خدا کے کہنے پر حرام کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری آج کی کیفیت ہے، یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. اس حد تک اپنے رب کے فرمان کی ناقدری ہم کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھلے دن لائے. بھلے دن کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی نہ وہ رزق کے دروازے بند کر رہا ہے، نہ پتھروں کی بارش کر رہا ہے، اور نہ زمینوں میں ہمیں دھسا رہا ہے، بلکہ آج بھی اپنی زمین پر جینے دے رہا ہے اور آب و ہوا دے رہا ہے. یہ اس کا کرم محض اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم پر ہے. ورنہ آج امت مسلمہ میں جتنے گناہ ہیں اور جتنی برائیاں ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے آج ہمارا حال اتنا برا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کریم کا کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل نے پھر بھی ہمیں نبھائے رکھا ہے اور ہم پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما رہا ہے.
تو فرمایا گیا یہودی اور منافقوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کے حقوق کو بھلا دیا اور جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی. اور قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. قرآن نے کہا واضح طور پر. اور اس کے احکامات اور ممنوعات کی ان کے حق میں مطابق اور رعایت نہ کی تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں کو بھول جانے والا بنا دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس چیز کو نہیں سنتے جو انہیں نفع دے. اللہ اکبر. اللہ کو بھول جانے کی ایک سزا یہ بھی ہمیں ملی کہ جو چیزیں ہمیں نفع پہنچانے والی ہیں اس کو سننے کے لیے بھی مسلمان تیار ہیں, سننے کے لیے بھی تیار. جمعہ میں دیکھ لیجئے آپ, خطبے کے وقت آئیں گے اور سلام پھیرتے ہی بھاگ جائیں گے. یہ دین کی بات کو نہ سننے کی جو طبیعت ہے اس میں ہوشیاری نہ سمجھے رہے ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں, یہ قدرت کو بھول جانے کی سزا ہمیں مل رہی ہے. یہ سزا ہمیں مل رہی ہے کہ تم نفع کی بات سننا بھی چھوڑ دو گے اور تمہیں اس طرف تمہاری طبیعت مائل بھی نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو بھول چکے, اللہ کو فراموش کر چکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور ایسے کام کے سننے سے تمہیں روک دیا گیا جن کاموں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں سے بھی اور جہنم سے بھی نجات عطا فرما دے. جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ انہیں اس سزا میں گرفتار کرتا ہے. تو اگر ہماری طبیعت نیک بات سننے کی نہیں بنتی, ہماری طبیعت گناہوں سے بچنے کی نہیں بنتی, تو اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہمارا سب کچھ چل رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں. اسے یاد رکھیے گا, یہ اس گناہ کی سزا ہے جو گناہ ہم اللہ کو بھولنے کا کر رہے ہیں. یہ اس گناہ کی سزا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس آیے کریمہ سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس آیت کریمہ سے 4 باتیں معلوم ہوئیں. جن لوگوں کو اللہ کے حقوق یاد نہ رہے, جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ, ان جیسا ہونے سے اللہ نے منع فرمایا. یہودی اور عیسائی اللہ عز و جل کے حقوق کو یاد نہ رکھ سکے اور اتنے آگے نکل گئے, یہ لوگ اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے بیٹے کی حیثیت سے کسی نے حضرت عیسیٰ کو, کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اور اللہ کے جو حقوق تھے وہ یہودی بھی پامال کر چکے اور عیسائی بھی پامال کر چکے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا یعنی یہودی اور عیسائی, تم ان کی طرح نہ ہو جانا. دوسری بات, اسلام کے سوا کسی اور دین میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا قابل قبول نہیں. اللہ کو یاد کرنا اسی وقت قابل قبول ہے اور باعث برکت ہے جب ہمارا سینہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو. تیسری چیز, اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور اسے کیا کرنا چاہیے. کیا یہ سچ نہیں؟ سوچ بدل گئی. اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی سوچ کتنی بودی ہو گئی کہ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں تو موج مستی کرنے کے لیے آیا ہوں, عبادت کا خیال غائب, اطاعت کا خیال غائب, بندگی کا خیال غائب. یہ ساری چیزیں ذہن سے اوجھل ہو چکی. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کھانا پینا اور موج مستی کے علاوہ کوئی اور تصور ذہن میں شاید ہی رہتا ہو الا ماشاء اللہ. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ عز و جل کو بھول جانے کی سزا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کے اندر ہمیں گرفتار فرما دیا. اور اسی کے ساتھ اللہ کو بھول جانے کی ایک سزا یہ ہے کہ بندہ آخرت کی فکر اور اللہ کے عذاب سے غافل ہو جاتا ہے. اسے یہ فکر ہی نہیں رہتی کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے, مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا, بلکہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو بندہ ٹھنڈا پانی پیا ہے قیامت میں اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی اللہ سوال پوچھے گا. آج ہم اپنے اوقات, اپنی زندگی, اپنے اعمال سے اتنے بے خبر ہو گئے
اور اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لیا کہ ہم نے یہ سوچا ہمیں پوچھنے والا کون ہے، ہم ہیں جو چاہیں کریں. یہ زندگی جو ہماری بن چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کو بھول گئے تو یہ سزا ہمیں مل رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ عز و جل نے اس کو بھولنے کے سلسلے میں جو سزائیں بیان کی ہیں وہ سزائیں موجود ہیں. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اس کو بھولنے کی سزا بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ فرماتا ہے اور جسے اندھا بننا آئے رحمان کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے. یعنی جو خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کے ذکر کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ اس کے ساتھی کے طور پر ایک شیطان کو اس کے ساتھ متعین کر دیتا ہے. اب وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اب سنیے شیطان کیا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے. کس طریقے سے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، غریبوں کی مدد کرو گے تو مال خرچ کم ہو جائے گا. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے، میں ابھی تازہ ترین ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. ابھی میں گیا تھا فتح پور 2 دن پہلے، راجستھان، فتح پور سکری، کیا فتح پور گیا تھا میں. تو ایک اسکول کے معائنے کے لیے مجھے جانا ہوا. میں نے جب پوچھا کہ یہ اسکول چلتا کیسے، ایک فکر دے دوں آپ کو، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں جو شادی ہوتی ہے نا، تو جن کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں وہ شادیوں کے اخراجات میں سے کچھ پیسے اسکول کے اخراجات کے لیے دے دیا کرتے ہیں، اور ان پیسوں سے آج ہمارا یہ اسکول چل رہا ہے. ہر شادی والا اپنے گھر کی شادی کی تقریب کے اندر جو رقم خرچ کرتا ہے اس میں سے اپنی قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے زکوٰۃ نہیں، وہ حلال مال میں سے اگر کچھ رقم نکال دیا کرے تو ہر شادی کی تقاریب میں سے ملنے والی رقم سے بہترین اسکول کا نظام چل سکتا ہے. یہ میں نے دیکھا. لیکن آج شادی میں 2 کروڑ خرچ کریں گے، لیکن اگر 2000 دینا ہو، یار 2000 2 لاکھ ہو. یہ وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ شیطان پیدا کرتا ہے. ادھر خرچ کرنے سے کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارا پیسہ نیک کاموں کے اندر یا اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو. اور یہ جو بے حیائی کا سیلاب ہے، یہ بے حیائی کا سیلاب، یہ شیطان ہم پر مسلط ہو چکا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے رب کے ذکر سے غفلت برتی تو شیطان نے ہمیں جکڑ لیا اور ہمیں بہکا رہا ہے، اور آج ہماری قوم بے حیائی کی طرف جاتی. اس لیے فرمایا گیا کہ دل سے شیطان چپکا ہوا رہتا ہے، جیسے ہی کسی نے اللہ کو یاد کیا شیطان فوراً چلا جاتا، فوراً چلا جاتا. تو ایک سزا کہ رحمان کو بھول جانے کی وجہ سے، اس کے ذکر کو بھول جانے کی وجہ سے شیطان ہم پر مسلط کیا جاتا ہے. دوسرا آپ سنیے، بہت سارے سخت دل ہوتے ہیں. میرا دل تو یار بہت پتھر جیسا ہے کہتے ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ جن کا دل اللہ کے ذکر سے موم نہیں ہوتا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اولئک فی ضلال مبین. جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں. ارے یار کون اللہ کی ذکر کیا؟ یہ کیا ذکر کی محفل میں جانا، یہ کیا یاد الہی کی محفل میں جانا. یہ بہت سخت دل لوگوں کے ہو چکے ہیں، اور اللہ کی یاد کی محفلیں ان پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں. اللہ عز و جل نے ان کو واضح طور پر ان کے حوالے سے فرمایا وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں. اب سن لیجئے یہ آیت، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ایک حدیث عرض کر کے ختم کروں. قبر میں تنگی، روزی میں تنگی، دل میں تنگی، زندگی میں تنگی، اور پوری زندگی ایسی محسوس ہو کہ یار ایک دم زندگی تنگ ہو چکی ہے، دائرہ تنگ ہو چکا ہے ہمارے لیے. اس کا سبب کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتا ہے اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا
تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. یہاں قرآن کا اسلوب دیکھیں, یہ نہیں فرمایا کہ روزی تنگ کر دوں گا یا روزی اس کے لیے روزی میں تنگی ہو جائے گی, نہیں, مطلق فرمایا تنگ زندگانی ہے. اب جہاں جہاں کی زندگی ہوگی اللہ ان ساری جگہ کی زندگی کو تنگ کر دے گا, چاہے دنیا کی ہو چاہے قبر کی ہو. اس انسان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. کس کی؟ جو اللہ عز و جل کی یاد سے منہ پھیرا. اور پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کرے گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. تو وہ کہے گا مولا میں دنیا میں تو آنکھ والا تھا, آج اندھا کیوں؟ تو پروردگار جل جلالہ فرمائے گا تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا, اس کی سزا آج تجھے یہ مل رہی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, زندگی کے ہر موڑ پر, ہر جائز کام کے اندر اپنے رب کو یاد کرو. گھر کی کنڈی بند کرتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھ لو, گھر کا دروازہ کھولتے وقت بھی اللہ کا ذکر کر لو, گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس طرح سے اللہ کے ذکر کے اندر لگ جاؤ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن کہتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا ذکر, اپنے رب کے نام کو یاد اس طریقے سے کرو کہ سب سے کٹ کر کے اس کے ہو جاؤ. اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا معمول تھا, کان یذکر اللہ فی کل حین, ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے, ہر وقت. ہم صبح اٹھ کر پہلے موبائل دیکھتے ہیں, بند کرو یہ دیکھنا, صبح اٹھ کے پہلے الحمدللہ کہو, کلمہ شہادت پڑھو, سوتے وقت اللہ کا ذکر کر کے سو, کھانے سے پہلے یاد سے بسم اللہ شریف پڑھ لو, کھانے کے بعد یاد سے الحمدللہ پڑھ لو, پانی پینے سے پہلے یاد سے بسم اللہ شریف پڑھ لو, پانی پینے کے بعد یاد سے الحمدللہ پڑھ لو, تیل لگاتے وقت سر میں بسم اللہ شریف پڑھ لو, لباس پہنتے وقت بھی اللہ کا نام لے لیا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا رب جب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم, میں جب میرے رب کو یاد کرتا ہوں, میں انسانوں میں یاد کرتا ہوں, وہ فرشتوں میں میرا ذکر فرمایا کرتا ہے. تو اپنے رب کی یاد کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ. یاد کے کئی طریقے ہیں, یاد کا بہت وسیع مفہوم ہے, ذکر سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں میں اس کے سلسلے میں پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کی یاد سے غفلت کی جتنی سزائیں ہیں ان سزاؤں میں ہم آج گرفتار ہیں. اللہ کو یاد کرنا کثرت سے شروع کرو. بلکہ میں نے تو یہ آیت کریمہ پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ دشمنوں سے جب مقابلہ ہو تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو جب مٹ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. یہ ہے اللہ کا ذکر. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو یہ جان کر پہلے ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں انشاءاللہ العظیم 12، 13، 14 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی تشہیر میں آج سے لگ جائیں, بلکہ لگ چکے ہیں, مزید کوشش کریں, محنت و مشقت کریں. اور کوئی بھی بندہ ممبئی کا رہنے والا اس طریقے سے نہ آئے کہ صرف سنڈے کو دعا کے اندر آئے. خدا کے لیے آپ سیٹرڈے کو بھی اجتماع میں آئیں, ہفتے کو بھی اجتماع میں آئیں, اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو سن کر اپنے قلب کو سکون کی دولت